السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان لائیو سٹریمنگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ نبیل رشید۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک بڑی ہی مزیدار شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں۔ آپ ہر فن مولا ہیں اور میرا خیال ہے کہ فلم ڈرامے ہوں، ٹی وی ڈرامے ہوں، تھیٹر ڈرامے ہوں یا فلمیں ہوں، آپ نے اپنے کام سے سب کو محظوظ کیا۔ جی میں بات کر رہا ہوں افتخار ٹھاکر صاحب کی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ۔ شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو والد تھے وہ آرمی میں تھے، آپ کی جو فیملی ہے وہ شیخ فیملی سے آپ تعلق رکھتے ہیں جو کہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، تو اس پروفیشن کے اندر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ کب خیال آیا کہ افتخار ٹھاکر ایک فنکار بنے گا اور لوگوں کو ہنسائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا، بلکہ میں جب اسلام آباد میں تھا تو وہاں ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں زید زلفی صاحب اور اسلم رانا صاحب اور ارشد مناز صاحب، یہ ایک پورا گروپ تھا۔ وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لائیو شو، تھیٹر شو کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کا میں شو دیکھ رہا تھا جو سینسر کے لیے ہونے جا رہا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کوئی ایسا کریکٹر جو آپ کو لگ رہا ہو کم ہے، تو میں نے بتایا بھی یہاں ایک کریکٹر اس میں کم ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کر دیں، وہ بندہ سامنے بٹھا لیں گے، وہ دیکھ لے گا، پھر وہ دوبارہ کر دے گا۔ وہ میں نے ایک کریکٹر کیا ایک دن کے لیے، پھر وہ بندہ جو دیکھ رہا تھا اس سے میرے خیال وہ ہوا نہیں، پھر مجھے وہ کرنا پڑا۔ تو اس طرح میں نے وہ کیا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آصف سیماب صاحب ہیں، آج کل کراچی میں ہوتے ہیں، انہوں نے پھر ایک ڈرامے کے لیے کہا۔ اس طرح بیچ بیچ میں ہوتا رہا جب 2-2.5 سال۔ تو اس کے بعد پھر جب مسلسل کام شروع ہوا تو میں نے لیاقت میموریل ہال کے اندر کچھ مسلسل کام کیا، پھر نیفڈیک اپنا اسلام آباد میں کام کیا، پھر 1996 میں یہاں لاہور آیا۔ تو یہاں پھر سہیل صاحب، کبھی خان صاحب، خیام سرحدی صاحب، ان کے ساتھ کام کیا۔ یہاں ایک کمپنی تھی علی عیسیٰ گروپ، سخی سرور صاحب جس میں وہ تھے، انہوں نے مجھے بہت پروموٹ کیا، اور اس طرح میں پھر تقریباً 42 ملکوں میں گیا اور آج آپ کے ساتھ ہوں۔ سر آپ نے سر میاں چنو سے سفر سٹارٹ کیا اور لاہور کے اندر وہ آ کر اختتام پذیر ہوا اور ایک کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ تو سر اس تمام سفر کے دوران آپ نے بڑی اسٹرگل کی، اور بقول آپ کے کہ آپ کے مختلف انٹرویوز کے اندر سنا کہ آپ نے کنڈکٹری بھی کی، ڈرائیوری بھی کی اور مختلف کام بھی کیے۔ تو سر وہ اسٹرگلنگ جو فیز تھا اس کا کوئی ایسا واقعہ سنا دیں، کوئی ایسی یاد جو اب بھی آپ کو یاد آتی ہوگی، یار وہ وقت بھی تھا اور آج الحمدللہ کامیابی ملی، سب کچھ ملا؟ نہیں، لیکن وہ جب میں وہ کام کرتا تھا تو اس میں خوش ہیپی رہتا تھا۔ مجھے اس میں کوئی پرابلم، تکلیف یا ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ مطلب رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مجھے اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ مطلب بس کنڈکٹر کے ساتھ بھی چلا جاتا تھا، کس دن ڈرائیوری مل گئی وہ بھی کر لی، پینٹ والوں کے ساتھ چلا گیا، ایون یہ جو لوہے کا کام کرتے ہیں وہ جو ہتھوڑا مار رہے تھے وہ بھی مار لیا۔ وہ تو صرف اس لیے میں کام کرتا رہتا تھا بھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو اللہ پاک سے مانگتا تھا، اللہ کوئی نہ کوئی ایسا میرا سبب اور کام بنا لیتا۔ پھر مجھے لوگ بھی ایسے ملتے گئے جو بڑے ہمدرد تھے۔ ان میں ایک نام جو میں اسپیشلی لاہور کے اندر جلی سائیں، وہ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے لکشمی چوک میں، انہوں نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا۔ پھر میں چونکہ دوستوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ رہتا تھا، اور مجھے بھی ایسے دوست ملتے تھے جو بڑے پرخلوص ہوتے تھے، کبھی کسی نے دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی نے کوئی ایسی ٹینشن نہیں دی۔ وہ آہستہ آہستہ وقت بنتا آج کا وقت آ گیا ہے، لیکن مجھے مزہ اسی طرح آتا ہے، آج بھی اتنا ہی مزہ لیتا ہوں جتنا میں اس زمانے میں لیتا تھا۔ ہاں جی سر، جو اسٹیج فنکار ہوتے ہیں، کامیڈین ہوتے ہیں، سر ان کی جو ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو وہ بڑے غمگین ہوتے ہیں، زیادہ تر دیکھنے میں اداس ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہے، یا ویسے ہی جیسے اسٹیج کے اوپر نظر آتے ہیں ذاتی زندگی میں ویسے ہی شغل میلہ اور ہنسی مذاق؟ نہیں، یہ پتہ نہیں کس نے یہ بات کی ہوگی، مجھے وہ بندہ اگر مل جائے تو پھر میں اس کو بیٹھ کے بتاؤں بھی ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے کبھی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، نہ مال کی طرف سے، نہ اولاد کی طرف سے، نہ جان کی طرف سے، نہ کبھی کسی بندے نے آتے جاتے ہوئے کبھی ڈسٹرب کیا۔ ہر بندہ اتنی محبت سے ملتا ہے، اتنے پیار سے ملتا ہے، اور نہ کبھی کسی نے دھوکہ دیا، نہ کبھی ٹینشن دی۔ اللہ پاک کا شکر ہے، بڑا کوئی ٹینشن، یہ ایسی بات بنی ہوئی ہے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ بزرگوں کی یہ مثالیں ہوتی ہیں، 12 سالوں لگتے ہوں گے اس پہ، یا پھر ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی جنت اور جہنم بن سکتی ہے عمل سے۔ آپ کا جیسا عمل ہوگا اسی طرح کی زندگی گزرتی ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ سر پاکستان میں کامیڈی کی بات کی جائے تو پاکستان نے بڑے بڑے کامیڈینز پیدا کیے، جن میں منور ظریف صاحب، لہری صاحب، رنگیلا صاحب، سہیل احمد، خالد عباس ڈار اور کبھی خان صاحب، ایک مطلب لمبی لسٹ ہے، عرفان کھوسٹ صاحب ہیں۔ تو آپ کو کہاں سے انسپائریشن ملی؟ آپ کے آئیڈیل کون تھے؟ اچھا، یہ جتنے بھی نام آپ نے لیے ہیں نا جی، میں نے ان سب کے ساتھ کام کیا، اور یہ سب بڑے مخلص اور پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ مجھے ان کی بڑی سپورٹ حاصل رہی، جیسے کبھی خان صاحب، خیام سرحدی صاحب، سہیل احمد صاحب، ببو برال صاحب، مستانہ صاحب، امان اللہ خان صاحب،
یہ بڑے ہی نفیس لوگ ہیں، بلکہ آج مجھے طارق جاوید صاحب جو ہیں وہ مجھے یاد آتے ہیں، وہ اتنے لولی مین تھے. عابد خان صاحب، ابھی جو ہمارے عابد کشمیری صاحب ہیں، یہ ہمارا بڑا خیال رکھتے تھے، ہمیں بچوں کی طرح رکھتے تھے. کبھی کوئی پوچھتے تھے بھائی کوئی ٹینشن تو نہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، یہ بڑا ہمیں سنبھالتے تھے. اور ان سارے سب سے میں انسپائر ہوں. خالد عباس ڈار صاحب جیسا فنکار تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، مطلب فٹ ورک ہی ایسا ہے. عرفان کھوسڑ صاحب ایسے استاد ہیں کہ ان کے ساتھ اگر 1-1.5 مہینہ کام کیا جائے تو پھر آپ 100-150 سال کام کر سکتے ہیں. بڑے استاد لوگ ہیں یہ، اور بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں. سر آپ ماشاءاللہ باقاعدہ حج بھی ادا کرتے ہیں اور مذہب کی طرف بھی آپ کا کافی رجحان ہے. تو سر ایک طرف مذہبی رجحان اور دوسری طرف یہ سٹیج اور یہ ساری دنیا، تو سر دونوں چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ابھی جنید جمشید صاحب کا انتقال ہوا کچھ دن پہلے. میری زندگی کی جو ان سے پہلی ملاقات تھی اس میں میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ میں باقاعدہ مذہبی آدمی ہوں اور میں ڈرامہ شراموں میں کام کرتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تب انہوں نے کہا تھا کہ کوئی فیلڈ بری نہیں ہوتی، انسان اچھا یا برا ہوتا ہے، ورنہ کون سا ادارہ ہے جو کرپٹ نہیں ہے؟ سارے کرپشن کرتے ہیں، سارے چور ڈاکو ہیں. اس ملک میں تو جتنی بھی حکومتیں آئیں سارے ڈاکو ہیں، چوروں کی حکومتیں آئیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی فیلڈ بری نہیں ہے. ہاں ایک بات میں نے یہ ضرور محسوس کیا ہے کہ کوئی بھی شخص دین کے دائرے سے جب باہر نکلے گا ضلالت اس کا مقدر ہو جائے گی. وہ نہیں عزت کی زندگی گزار سکتا. فیلڈ اچھی بری نہیں ہوتی، انسان اچھا برا ہوتا ہے، اس کا عمل اچھا برا ہوتا ہے. حج جو ہے وہ میں 11 سال سے تقریباً مسلسل جاتا ہوں، بیچ میں حج کے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں. وہ ہماری محبت ہے، حضور سے محبت ہے. یہ حضور کی مہربانی ہے کہ ہمیں بلا لیتے ہیں، ورنہ ہیں نہیں ہم اس قابل. بس اللہ پاک ہم پر رحمت ہی فرمائے. سر تھیٹر کے اوپر جو خرابیاں ہیں ابھی تو ماشاءاللہ کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے کہ فحاش ڈانس نہیں ہوتا اور ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو سر اس کی مزید بہتری کے لیے کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ سینئر ہیں، اسٹیج کے اوپر آپ کا بڑا نام ہے اور آپ سب لیڈنگ ایکٹر ہیں آپ، تو آپ کی کنٹریبیوشن بڑی ضروری ہے. تو اس کی مزید بہتری کے لیے کوئی کام جاری ہے کہ وہ وقت دوبارہ آ جائے گا جو ہم دیکھتے رہے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ایسے ڈرامے ہوتے تھے جیسے وہ آپ کا بھی ایک سہیل احمد صاحب کے ساتھ بڑا وہ مشہور ہوا تھا فیکا نے امریکہ ڈرامہ. سر وہ پیور فیملی ڈرامے ہوتے تھے جس میں کوئی مجرا نہیں تھا ہوتا، آرام سے گھر والے آتے تھے، بہن بھائی ماں بیٹا سب بیٹھ کے اکٹھے دیکھتے تھے. کیا ان ڈراموں کی طرف دوبارہ پیش قدمی کی جا رہی ہے؟ نہیں، آپ نے جو بات کی نا اسی میں آپ کا جواب بھی تھا کہ بھی جو بہتری آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اداروں نے اس کو تھوڑا بہتر کیا ہے. ادارے اسے مزید بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ادارے بہت بے ایمان ہیں، چور ہیں، جھوٹے ہیں. یہ جو بات کر کے آتے ہیں وہ یہاں کرتے نہیں ہیں. یہ ایک دوسرے سے متاثر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. جب گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ اب یہ آپس میں دوست ہیں، یہ سارے بے ایمان جھوٹے چور یہ دوست ہوتے ہیں. مجا نہیں پہنا ہوندی ہیں. ہاں اگر ادارے چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ ادارے اگر چاہیں تو اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے. لیکن ادارے چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ حرام کی روٹی جن کو لگ جائے ان کو پھر حلال کی روٹی کھا کے نیند نہیں آتی. سر آخر کے اندر آپ اپنے چاہنے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں دیتا ہوا آیا ہوں اور دیتا رہوں گا مرتے دم تک کہ دین کے دائرے کے اندر رہیں گے تو عزت پائیں گے، دین کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو ذلت ہو جائے گی. 3 باتوں کا بہت خیال رکھیں گے، خالق کا، مخلوق کا اور اخلاق کا. اور اخلاق بھی اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. 2 مومن مسلمان اخلاص کے ساتھ جب ایک دوسرے کے سینے کے ساتھ سینہ لگاتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کو معاف کرتا ہے اور حج کا ثواب عطا کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو اگر آپ محبت سے دیکھیں گے زندگی میں کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے. ہاں ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے، اور بیوی بچوں کا، اپنے اہل خانہ کا، اپنے ہمسایوں کا، جہاں جہاں مومن مسلمان ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور بیرونی سازشوں سے بچنا چاہیے. سر شکریہ آپ کے وقت کا. یہ تھے افتخار ٹھاکر صاحب، آپ نے ان کی مزیدار اور بڑی پیاری باتیں سنی. ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کامیڈی کے علاوہ یہ ایک اچھے فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر بڑے احسن طریقے سے ہمیں بھی بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. وہی آج کچھ آپ کو بھی تھوڑا سکھانے کے لیے یہ سیشن رکھا تھا. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.